نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 61 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج، نہ لنگڑے پر، حرج حرج، ولا علی المریض حرج، نہ مریض پر کوئی حرج، ولا علی انفسکم، نہ تمہارے نفسوں پر، ان تاکلوا، کہ تم سب کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ علی علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، حرجن کوئی حرج، واؤ ورڈز کے اٹیچمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، لیل و نہار، رحم و کرم، شان و شوکت۔ لا تعداد، لا علاج، لا علم۔ المریضی، مرض، مریض، ماہر امراض قلب۔ انفسکم، نفس، نفسہ نفسی، نظام تنفس۔ تاکلو، اکل و شرب، معقولات و مشروبات۔ من جانب، ان من حیث القوم۔ بیوتکم، بیت اللہ، بیت المقدس اور بیت المال۔ آبائکم، آباء و اجداد، آبائی علاقہ۔ امہاتکم، ام القرآ، ام الکتاب، امہات المؤمنین۔ اخوانکم، اخوت مواخات، اخوان المسلمین۔ اخواتکم، اخوت اور مواخات۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، آما اندھے، اعرج لنگڑے، آمامی چچاؤں، عماتی پھوپھیوں، اخوالی ماموں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ آیت نمبر 61 میں بتا دیا کہ اگر ہم نے کچھ کھانا ہے یا کھانے کو دل چاہ رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہے تو ان رشتوں پر کے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، کہ وہ ہمارے اپنے رشتے ہیں، یعنی نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، نہ لنگڑے پر کوئی حرج، نہ مریض پر کوئی حرج، نہ تم پر، یعنی اگر کوئی معذوری ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی صحیح ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ کس بات میں؟ کہ تم اگر کچھ کھانا چاہو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، کہ وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، ماؤں کے گھروں سے، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، یا چچاؤں کے گھر سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، یا ماموں کے گھر سے، یہ تمام رشتے جو ہیں وہ اپنے ہیں، ان کے گھروں سے کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سایہ مبارکہ میں یہ بتایا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے رولز اور ریگولیشنز ہمیں بتائے ہیں، یہاں پر بھی یہی بات ہے۔ او بیوت خالاتکم، نہ اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جو تم مالک بنے ہو اس کی چابیوں کے، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے، لیس علیکم جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ، او تاکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا، کہ تم سب کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ، پھر جب تم داخل ہوا کرو، بیوتاً گھروں میں، فَسَلِّمُوا، تو تم سب سلام کہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں پر، تحیّةً من عند اللہ مبارکہ، سلامتی کی دعا اللہ کی طرف سے بابرکت، طیبۃً پاکیزہ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، وہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم سب سمجھ جاؤ، انما المؤمنون الذین آمنوا، بے شک صرف سب ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بیوتی، بیت اللہ، بیت المقدس، بیت المال، خالاتکم، خالہ، خالو، ملکتم، ملک، ملکیت، مفاتحہ، افتتاح، فتح، فاتح، مفتوح، علیکم، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، تاکلوا، اکل و شرب، معقولات و مشروبات،
جمیعم جمع جامع مجمع جماعت اور اجتماع، دخل تم داخل دخول دخول داخل دخول مداخلت، وسلم سلام سلامتی اور سلامت، عند طلب عند اللہ ماجور، مبارکتاً برکت برکات مبارک اور تبرک، طیبتاً طیب طیبات کلمہ طیبہ، مدینہ طیبہ، یبینو بیان دلیل بین مبینہ طور پر، تعقلون عقل عاقل معقول، مؤمنون ایمان مومن اور امن۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، جناحن کوئی گناہ، صدیقی دوست، اشتاتن اکٹھے الگ الگ، تحیتن سلامتی کی۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں ابھی کچھ رشتے رہتے ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے پیج پر کیا، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جو تم سب مالک بنے ہوئے اس کی چابیوں کے، یا اپنے دوست کے گھر سے نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ۔ پھر جب تم داخل ہوا کرو گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر، کہ تم الگ الگ کھاؤ یا اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ، کوئی حرج نہیں، دوست کے گھر سے بھی کھایا جا سکتا ہے، ایسا گھر جس کی چابیاں تمہارے پاس ہے وہاں سے بھی کھایا جا سکتا ہے کہ تم اس کے مالک مختار ہو، یہ کہ تم کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ۔ پھر جب تم داخل ہوا کرو گھروں میں تو سلام کہو اپنے ان لوگوں پر، یعنی جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو کس پر؟ لوگوں پر، سلامتی کی دعا جو مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بتایا جائے، اس بات کا اظہار کیا جائے کہ یہ جو ہم سلام کر رہے ہیں نا، یہ ہم اپنی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تم پر اللہ کی ہم اپنے نام سے اپنی ذات سے سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں آپ کو، ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ اور کوئی کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقرر اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ ہے۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم سمجھو، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 62 میں ذکر ہو رہا ہے ایمان لانے کا، اور کس پر ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، و رسول ہی اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ کسی کام پر، جامع جمع کرنے والا، لم یذهبوا نہیں وہ سب جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یستأذنوا وہ سب اجازت مانگ لیں اس سے، ان الذین یستأذنونک بے شک وہ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ وہ سب جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے ورسول ہی اور اس کے رسول پر، وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ تو جب وہ اجازت مانگے آپ سے اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن تو آپ اجازت دے دیں، لمن شئت جس کو آپ چاہیں، منہم ان میں سے، واستغفر اور بخشش طلب کیجیے، لہم اللہ ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ باللہ اللہ تعالیٰ، واؤ ورڈز کے اٹیچمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، لیل و نہار، رحم و کرم اور شان و شوکت، رسول ہی رسول، مرسل ترسیل، رسالت، معہ مع اہل و عیال، معیت، علی علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، جامع جمع جماعت مجمع اجتماع، حتیٰ حتیٰ کہ حتی الامکان اور حتی الوسعت، یستأذن اذن عام باذن اللہ اذن الہی، یؤمنون ایمان مومن اور امن، عبادن بعض لوگ بعض اوقات، لمن الحمدللہ لہٰذا، شئت ماشاء اللہ انشاء اللہ اور مشیت الہی، منہم من جانب من وان من حیث القوم، استغفر مغفرت استغفار اور استغفر اللہ، رحیم رحمت رحم مرحوم۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، یذہبوا وہ جاتے ہیں، شأنی کام، دو ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، یعنی جو ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر جو جمع کرنے والا ہے، نہیں وہ جاتے وہاں سے یہاں تک کہ وہ اس سے اجازت مانگ لیں، یعنی جب وہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کام پر جمع ہوتے ہیں کسی کام کرنے کے لیے، تو جب تک وہ اجازت نہ لے لیں وہ اس جگہ سے الگ نہیں ہوتے، اس جگہ کو نہیں چھوڑتے۔ بے شک جو لوگ اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔
تو جب وہ اجازت مانگے آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیں، یعنی وہ اتنے فرمان بردار ہیں کہ وہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیں گے وہ وہاں سے نہیں لیں گے۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ اجازت مانگیں تو اپنے کسی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے، یعنی ان میں سے جس کو آپ چاہیں آپ اجازت دے دیں، اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے اللہ سے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ بہت بخشنے والی ہے اور نہایت رحم کرنے والی ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، مت تم سب بنانا بلانا رسول کا بینکم اپنے درمیان، کا دعاء بعضکم جیسے بلانا تمہارے بعض کا بعدن بعض کو، قد یعلم اللہ الذین یتسللون، بلا شبہ وہ جانتا ہے اللہ جو سب کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لوازم فلیحذر تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے، پس چاہیے کہ وہ ڈریں، الذین جو یخالفون وہ سب مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ اس کے حکم سے، ان تصیبہم کہ پہنچے انہیں فتنۃ کوئی فتنہ، او یصیبہم عذاب علیم یا وہ پہنچے انہیں دردناک عذاب، الا ان للہ آگاہ رہو بے شک اللہ ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، قد یعلم یقیناً وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ جو تم اس پر، ویوم یرجعون اور جس دن وہ سب لوٹائے جائیں گے، الیہ اس کی طرف۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ دعا، دعوت، مدعو، الداعی الی الخیر، الرسولی رسول، مرسل ترسیل اور رسالت، بینکم بیان، دلیل بین مبینہ طور پر، بعدکم بعض لوگ بعض اوقات، یعلم علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات، منکم من جانب منوعن من حیث القوم، یخالفون خلاف مخالف اختلاف اور مختلف، امری امر عامر معمور اور امارت اسلامی، تصیبہم مصیبت مصائب، فتنۃ فتنہ فساد فتنہ پرور فتنہ برپا ہونا، علیم المناک حادثہ عذاب علیم رنج و علم، ما ماحول ماتحت ماجرا اور مافوق الفطرت، علیہ علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، یوم یوم ایام یوم آخرت، یرجعون رجوع راجع رجت پسندی، الیہ مرسل الیہ مکتوب الیہ الداعی الی الخیر، تجعلوا بناؤ، عربک کے ورڈز دیکھ لیجئے، یتسللون کھسک جاتے ہیں، لوادن ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے، یحذر ڈریں، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہ بناؤ تم رسول کے بلانے کو اپنے درمیان جیسا بلانا، یعنی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے بات کر لیتے ہو، بلا لیتے ایک دوسرے کو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ بلاؤ، جیسے تمہارے بعض کا بعض کو، بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے، بس چاہیے کہ ڈریں۔ سم ٹائم ایک اجازت لیتا ہے یا ایک کوئی کام کرتا ہے تو دوسرے اس کی آڑ میں کچھ کر جاتے ہیں، یہاں پر اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہیں، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس رسول کے حکم کی، ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ کی نافرمانی سے بھی اور رسول کے حکم کی بھی مخالفت سے، ڈریں کہ پہنچے انہیں کوئی آزمائش دنیا میں، کہ انہیں دنیا میں کوئی آزمائش پہنچے، یا انہیں دردناک عذاب آخرت میں، یا انہیں آخرت میں دردناک عذاب پہنچے، اس سے بھی انہیں ڈرنا چاہیے۔ آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو بھی جس دن میں وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کو بھی جانتا ہے، جس حال میں تم ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جس دن ہم اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پس پھر وہ خبر دے گا انہیں اس کی، ما عملوا جو ان سب نے عمل کیے، واللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ ہم میننگس دیکھ لیتے ہیں۔ فَيُنَبِّئُهُم نبی نبوت اور انبیاء، عملوا عمل عامل اعمال صالح، شیء شے اشیاء اشیاء خرد و نوش، یہ ورڈز ہمارے پاس میننگس میں ہیں اور سملر ورڈز ہیں باقی اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری آیت میں فرما رہے ہیں پس پھر وہ خبردار کر دے گا انہیں اس کی جو انہوں نے عمل کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دینا ہے جو اعمال وہ کرتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب یہ وقت آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال بتائیں تو وہ سرخرو ہونے کا ٹائم ہو، ہم فخر سے فیس کر سکیں اس سارے معاملے کو، آمین ثم آمین، اور وہ اعمال کریں جو ہماری شرمندگی کا باعث نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔